عن انس رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأتما. روایت ہے حضرت انس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاوا پر تھے. معاذ حضرت حضور کے ردیف تھے. حضور نے فرمایا اے معاذ، عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ خدمت میں. فرمایا اے معاذ، عرض کیا حاضر ہوں خدمت میں. 3 بار فرمایا ایسا کوئی نہیں جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہی رسول ہیں سچے دل سے، مگر اللہ اسے آگ پر حرام فرما دے گا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا میں لوگوں کو اس کی خبر دے دوں کہ وہ خوش ہو جائیں؟ فرمایا تب تو وہ بھروسہ کر بیٹھیں گے. پھر حضرت معاذ نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی وفات کے بعد وقت خبر دے دی. حضرت معاذ کو 3 بار پکارنا کچھ نہ فرمانا زیادتی شوق کے لیے تھا کہ حضرت معاذ کلام سننے کے پورے مشتاق ہو جائیں. جو بات انتظار کے بعد سنی جاتی ہے خوب یاد رہتی ہے. لبیک و سعدیک، اردو میں مختصر ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں خدمت میں حاضر ہوں. چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کا ادب بہرحال کرے، اس طرح کے دل سے اس کو مانے اور زبان سے اقرار کرے. لہٰذا منافق اس بشارت سے علیحدہ ہے اور ساتر یعنی دل کا جو مومن زبان سے خاموش، اس پر شریعت میں اسلامی احکام جاری نہ ہوں گے. خیال رہے کہ عمر میں ایک بار زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا فرض ہے اور مطالبہ کے وقت بھی ضروری، اس طرح کہ وہ آگ میں ہمیشہ نہ رہے گا یا آگ اس کے دل و زبان کو نہ جلا سکے گی، کیونکہ یہ ایمان اور شہادت کے مقام ہے. کافر کا قلب و قالب دونوں جلائے گی. رب فرماتا ہے اللاتی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی. یا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر مرتے وقت ایمان لائے اور کسی عمل کا موقع نہ پائے اس کے لیے بشارت ہے. بہرحال یہ حدیث نہ قرآن کے خلاف ہے نہ دیگر احادیث کے. کوئی مومن عمل سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. حضرت معاذ نے اس بشارت کی تبلیغ کی اجازت مانگی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ حکم تبلیغی امور میں سے یا اسراء الہیہ میں ہے. شرعی احکام سب کے لیے ہیں، طریقت کے اسرار اہل کے لیے ہیں. خیال رہے کہ عوام بشارت سن کر بے پرواہ ہو جاتی ہیں مگر خاص بشارت پا کر زیادہ نیکیاں کرنے لگتے ہیں. رب نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے کر زیادہ نیکیاں کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے. تو حضور نے نیکیاں اور زیادہ کی. عثمان غنی سے فرمایا تھا کہ جو چاہو کرو تم جنتی ہو چکے، تو ان کے اعمال اور زیادہ ہو گئے کہ حدیث شریف میں ہے جو علم چھپائے اسے آگ کی لگام دی جائے گی. قرآن شریف میں بھی علم چھپانے کی برائیاں مذکور ہیں. یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے حضور نے اس بشارت سے اس وقت منع نہیں کیا تھا جب اکثر لوگ نو مسلم تھے اور حدیث دانی کا ملکہ کم رکھتے. اب حالات بدل چکے ہیں، لوگ ذی شعور اور سمجھدار ہو گئے ہیں.